نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن هدى الله هو الهدى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللہ سبحانہ وتعالی کے خاص فضل و کرم سے آج ہم اپنے چوتھے سبق تک آ پہنچے ہیں. آج ہم قرآن پاک کے چوتھے پارے میں سے تزکیہ پوائنٹس، تدبر پوائنٹس، محاسبہ پوائنٹس نکال کر ان پر بات کریں گے انشاءاللہ. اس پارے کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا ایک بہت بڑا قانون ہمیں دے دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، خیر کامل تک، اللہ کی رحمت تک، اللہ کی رضا تک، جنت وغیرہ تک نہیں پہنچ سکتے. اور شرط کیا رکھی ہے کہ جب تک تم لوگ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دے نہ دو. اللہ سبحانہ وتعالی کو خوب خبر ہے کہ کون اس کی راہ میں کیا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، کن حالات میں دیتا ہے، اور اپنی کیسی چیزیں دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے جن کو محبت ہوتی ہے اور وہ اس محبت کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں. یہ چیزیں مادی بھی ہو سکتی ہیں، ہماری مال و دولت، ہمارے گھر، ہماری گاڑیاں، ہماری پسندیدہ چیزیں، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر ہم سب کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ اگر ہم اپنے دعوی محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی کون سی محبوب چیزیں اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں. ہم اگر قرب الہی اور تقوی کا اعلیٰ ترین معیار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں دینا ہے. ہم انسانوں کے لیے یہ مشکل ضرور ہے، لیکن جن کے دل تقوی سے منور ہوں ان کے لیے نہیں ہے. پیاری چیزوں میں بہت کچھ آتا ہے، ہمارا مال و اسباب، ہمارے گھر، ہماری جائیدادیں، ہماری پراپرٹیز، ہماری چیزیں. لیکن مادی چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بہت عزیز ہیں. مثلا ہمارا علم، ہمارا ہنر، ہمارا وقت، حتیٰ کہ ہماری نیند، ہمارے مشغلے، ہمارے دنیاوی فائدے، یہ سب چیزیں بھی ہمیں بہت محبوب ہیں. یہاں پر محبوب چیز کا مطالبہ ہے دنیاوی اعتبار سے، چاہے قیمتی ہو یا نہ ہو. اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں استطاعت دی ہے تو جتنا ہو سکے، جہاں ہو سکے، اس کی رضا کی خاطر خلوص نیت سے خرچ کریں. چاروں طرف کتنے ہی ضرورت مند لوگ ہیں، اگر ہم انہیں چھوٹی سی خوشی دینے کی پوزیشن میں ہیں تو انتظار نہ کریں. گھر کی چیزیں ہو گئیں، کپڑے وغیرہ ہم دے سکتے ہیں. ضروریاتی زندگی کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہم دے سکتے ہیں اور جو ہمارا ٹیسٹ بھی ہے. اگر اللہ نے ہمیں علم کی دولت دی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. یہ دین کا علم اور دنیا کا بھی فائدہ دینے والا علم ہو سکتا ہے. کسی غریب اسٹوڈنٹ کو اگر کسی مضمون میں ہم مدد کر دیں، اس کا مستقبل بنا دیں، تو یہ علم اور وقت دونوں کا دینا ہے، بس مقصد اللہ کی رضا ہو. سب کو اپنے اپنے کاروبار، ذرائع معاش بہت عزیز ہوتے ہیں. اگر ہم اس میں سے وقت نکال کر دین کے کچھ کام کر لیں، اللہ کے بندوں کے کچھ کام آ سکیں، تو یہ بھی مال اور وقت دونوں کی قربانی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا. اپنے کسی ذہین بچے کو اگر ہم دین کی راہ پر، دین کی تعلیم پر یہ سوچ کر لگا دیں کہ یہ دین کے کام آئے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اور سب سے بڑھ کر اپنے نفس کی خواہشات ہمیں بہت عزیز ہیں. اگر ہم انہیں اللہ کے حکم کے آگے رد کر دیں، اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں. مثلا بعض لوگوں کو نیند بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن اللہ کی عبادات اور دوسرے نیک کاموں کے لیے اسے بھی قربان کیا جا سکتا ہے. آیت نمبر 94 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے لیے غلط بات کرے گا وہ ظالموں میں شامل ہوگا. ہمیں کوئی بھی ایسی بات، ایسا کام جس کا ہمارے پاس قرآن و حدیث سے ثبوت نہ ہو، کبھی آگے نہیں پہنچانی. اسی طرح اگر کوئی ہم سے دین کے معاملے میں کوئی ایسا سوال پوچھے جس کا ہمیں علم نہ ہو، تو محض اپنی عزت رکھنے کے لیے غلط بات کرنا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظالم کہتا ہے. ہم
دین میں اپنی طرف سے باتیں گاڑ کر نہیں بتا سکتے جب تک ہمیں کسی مسئلے کا قرآن اور سنت کی روشنی میں صحیح احادیث سے پتہ نہ ہو، ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نبی پاک نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اس کے بعد ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 97 میں مقام ابراہیم کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دین حق کی ایک روشن نشانی بنا دیا، اس کو عبادت کی جگہ بنا دیا، یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی محنت اور قربانی کی اتنی قدر کی کہ قیامت تک کے لیے اس جگہ کو عبادت کی جگہ بنا دیا۔ ہمیں بھی اللہ کے لیے قربانی دیتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم خوشی سے قربانی دیں گے تو اللہ کی تو وہ ذات ہے کہ پاؤں کے نشان کی بھی قدردانی فرماتا ہے۔ روزے کے اس مہینے میں ہم نے بھی نماز میں قیام لمبا کرنا ہے، زیادہ دیر کھڑے ہو کر قرآن کا زیادہ حصہ اپنی نماز میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح اللہ کی رضا کی خاطر ہم اپنی بہترین چیزوں کو صدقہ کر سکتے ہیں، جس کی ابتدا ہم اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں سے کریں۔ یہ صدقہ کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی ہے اور دین کی تعلیم کی ابتدا بھی اپنے گھر سے ہی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنی انا بھی بہت عزیز ہے، اس کو اللہ کی خاطر قربان کر دینا، اپنی غلطی مان لینا، جھک جانا، صلح صفائی والا معاملہ کرنا، کسی کو معاف کر دینا، رشتوں کو جوڑنا، اگر کوئی ہم سے برا کرے اس سے بھی بھلائی کرنا، یہ سب بھی اپنی خواہشات نفس میں سے اللہ کو دینا ہے۔ نفس نہیں مان رہا لیکن اللہ کا حکم ہے تو سر تسلیم خم، اور یہی اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ یہی چیزیں ہمیں بچائیں گی اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم اللہ کی محبت میں اس کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح حلال اور حرام کی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ہمارا کسی حرام چیز کو پسند کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حلال چیز ہمیں ناپسند بھی ہے تو اسے بالکل نہیں چھوڑ دینا، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ حلال ہے۔ تو چاہے کوئی چیز ہمیں جتنی بھی ناپسند ہو، اور اگر اللہ نے اسے ہمارے لیے حلال رکھا ہے تو ہمیں کبھی نہ کبھی اس کا تھوڑا بہت استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 97 کی روح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پہ حج فرض کر دیا ہے، یعنی اگر ہم استطاعت رکھیں تو ہمیں حج کر لینا چاہیے، لیکن رکاوٹ عموماً ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے۔ بعض اوقات سارے وسائل ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جانے کو دل نہیں کرتا، بعض اوقات اس لیے کہ مال خرچ کرنا پڑے گا، اور بعض اوقات اس لیے کہ بزنس بند کرنا پڑے گا، بعض اوقات اس لیے کہ وہاں پر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ ان ساری مشکلات سے اوپر اٹھ کر شوق کے ساتھ تڑپتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہاں پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اگر ہم پر صحت و مالی استطاعت کے سبب حج فرض ہے تو اس فریضے کو ہمیں فوراً ادا کر دینا چاہیے۔ مسائل حل ہونے، خواہشات پوری کرنے کا انتظار نہیں کرنا کہ بچے بڑے ہو جائیں، گھر بنا ڈالیں، ان کی شادیاں کر دیں، اس لیے کہ زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر مجبوریاں نہ بھی جانے دیں لیکن اس گھر کی زیارت کی تڑپ بھی اگر ہمارے دل میں موجود ہوگی تو اس تڑپ اور اس کی نیت پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اجر دینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے دعائیں بھی کرتے رہنا ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ وتعالی اہل کتاب سے پوچھ رہے ہیں کہ تم ایمان میں عیب کیوں تلاش کرتے ہو حالانکہ تمہیں حقیقت کا پتہ ہے۔ یہ اہل کتاب قرآن پاک کو اور نبی پاک کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ نبی بھی برحق ہے اور اس پر جو کتاب آ رہی ہے اس کا ایک ایک لفظ بھی برحق ہے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بغض، حسد اور کینے کی وجہ سے اس حق کا انکار کر رہے تھے جس پر اللہ کے ہاں ان کی سخت پکڑ کی نوید ہے۔ تو کسی معاملے میں اگر ہمارے پاس مکمل اور یقینی معلومات اور علم ہے تو اس پر احسن طریقے سے بات کرنی چاہیے، ورنہ بے علمی میں ہم پیچیدگیاں پیدا کریں گے، شکوک و شبہات پیدا کریں گے، ہو سکتا ہے لوگوں میں غلط فہمیاں اور تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہم اس وقت تک کسی بات کے بارے میں کسی کو مشورہ بھی نہ دیں جب تک ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح بات کا پتہ نہ ہو۔ آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح فرما دیا ہے کہ اگر تم ان اہل کتاب کی، ان یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، ان کی اطاعت قبول کرو گے تو یہ تمہیں تمہارے ایمان سے دور لے جائیں گے، تمہیں بے دین کر دیں گے، تمہیں کافر بنا دیں گے۔
तो हमें भी यहूद और नसारा और मुनकरीन हक की तकलीद से मना किया गया है। आज हमारी जिंदगियां उनकी अंधी तकलीद पे चल रही हैं। जिंदगी के हर मामले में वो हमारे आइडियल हैं। हमारा खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, माशरत, माईशत, सब तो उन्हीं के तर्ज अमल का है। इन सब को अपनी जिंदगियों से निकालने की हमें पूरी कोशिश करनी होगी, इसलिए कि इस दुनिया में जो जिसके तरीके पर होगा, जो जिसकी आदात व अतवार और तरीकेकार पर होगा, कयामत के दिन वो उन्हीं लोगों में से उठाया जाएगा और उसका अंजाम भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। आयत 101 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लो, और जिसने पकड़ लिया उसको सही रास्ता मिल गया। तो हमें अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह का ताबे फरमान रहना है। इसके लिए कोशिश करनी है, दुआएं करनी है, और ये दुआ कसरत से मांगनी है, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। इसलिए कि इंसान जितना भी परहेजगार, नमाजी, रोजादार, मोहब्बत इलाही का दावेदार हो, लेकिन ये सब उसके कंट्रोल में नहीं है। बाज़ औक़ात कोई मामूली सी चीज, कोई हादसा इंसान को फेर देता है। इसलिए हमने बहुत एहतियात और खौफ इलाही के साथ जिंदगी गुजारनी है। तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना है, ताकि अगर हमारा अचानक बुलावा भी आ जाए तो हमारा ईमान मजबूत हो, जबान पर जिक्र इलाही हो, और हमारा ताल्लुक अच्छे लोगों की महफिलों से हो, नेकी और अल्लाह की रजा के कामों में मसरूफ हो इंशाअल्लाह। आयत नंबर 102 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों से मुखातिब हैं कि अल्लाह से ऐसे डरो जैसे कि उससे डरने का हक है, तभी हम सच्चे मोमिन कहला सकते हैं। हमारे दिलों में तकवा और खुदा खौफी की कैफियत वक्ती और आर्जी नहीं होनी चाहिए, यानी सिर्फ रमजान, हज और उम्रा या किसी शदीद जज्बाती धचके, तकलीफ या आजमाइश तक महदूद ना हो, बल्कि हर जगह, हर वक्त, रोजमर्रा की जिंदगियों में, लेन देन और मामलात में, अपने फराइज की अदायगी में, सोते जागते हम तकवा पर कायम रहें, अल्लाह की मौजूदगी और उसके खौफ का एहसास रहे और उसकी नाराजगी से डरते रहें। आयत 103 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया है, और यही अल्लाह की रस्सी है, जिसका एक सिरा हमारे पास और दूसरा सिरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। हमें इस रस्सी को भी मजबूती से पकड़ना है और हमने एक दूसरे का हाथ भी थामना है। कुरान की तालीम इकट्ठी हासिल करनी है, इज्तिमाई जिंदगी बसर करनी है और तकवा की राहों पर एक दूसरे को सपोर्ट करना है। कभी हम कमजोर पड़ेंगे और कभी हमारे साथी। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, गिरने नहीं देना। इसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे दिलों में आपस की मोहब्बत को अपनी बहुत बड़ी नेमत कहा है, और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हम जो मर्जी कर लें, किसी के लिए अपने दिल में मोहब्बत नहीं डाल सकते, तो हमें अपनी मोहब्बतों की भी कदर करनी चाहिए और अपनी हर मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत में शामिल कर देना चाहिए। हर चीज की मोहब्बत के साथ हमारी अल्लाह के साथ मोहब्बत में इजाफा होना चाहिए। हमारे माल, हमारी औलादें, हमारे इर्द गिर्द के प्यारे लोग, हमारे रिश्ते, हमें दी हुई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर नेमत, इन सब से हम मोहब्बत करते हैं और देने वाले से हमें उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करनी है इंशाअल्लाह। आयत 104 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेकी की तरफ बुलाने और बुराई से मना करने वाले लोगों को फलाह पाने वाले लोगों में शुमार किया है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि फलाह पाने वाले इन दीनदार लोगों के साथ रहें, अल्लाह वालों के साथ दोस्ती रखें, ताकि हम इनके तर्ज अमल से मुतासिर हों। अगर हम गलती करें तो उनकी तरफ से रोक टोक हो। आज के दौर में हम हजारों मील दूर बैठकर भी एक मुट्ठी बनकर काम कर सकते हैं, दर्स व तदरीस और हिदायत से जुड़ सकते हैं। आयत 105 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हुक्म दे रहे हैं कि फिरकों में मत बंटो। अगर हम अल्लाह के नाम पर इकट्ठे हुए हैं तो छोटी छोटी बातों, मिजाज के इख्तिलाफात, तरीका जिंदगी के फर्क को एक तरफ रखना होगा। मकसद के हसूल के लिए, रज़ाई इलाही के लिए एक दूसरे को न सिर्फ बर्दाश्त करना होगा, बल्कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत भी करनी होगी। और जो लोग अल्लाह की खातिर मोहब्बत और अल्लाह की खातिर अदावत रखते हैं, ऐसे लोगों की फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास बहुत कदर है। अगर हम कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं तो पहले खुद इसको सीखना होगा, इसके अहकामात को अमल में शामिल करना होगा। जब तक कुरान हमारे अपने दिलों में रासिख ना हो जाए, हमारी बात में असर पैदा नहीं हो सकता। सिर्फ दुनियादार लोग किसी को कायल नहीं कर सकते अगर खुद उनके दिल रोशन नहीं है। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 108 में फरमा रहे हैं कि नतलुहा अलैका बिलहक। अपनी आयत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि हम आप सल्लम को ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं। तो हमें भी कुरान पाक को
ठीक ठीक उसकी सही तजवीद के साथ उसके हर लफ्ज का हक अदा करते हुए पढ़ना भी है, उसको समझना भी है, उस पर अमल भी करना है और फिर उसको आगे भी पहुंचाना है। दीन में अपनी तरफ से बेबुनियाद बातों, बिदात, जाती मफादात, अपनी शोहरत, अपना नाम, यानी सिर्फ मैं और मैं, ये सब दीन को खोखला करते हैं, इख्तिलाफात और दुश्मनी का बायस है और ऐसे लोग फिर मिलकर काम नहीं कर सकते। हमें मुस्तकिल मिजाजी और इस्तिकामत के साथ दीन की राह पर चलना है और दूसरों को भी इस रास्ते की दावत देनी है इंशाअल्लाह। आयत 110 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो पैदा की गई है लोगों के लिए, लोगों की हिदायत के लिए, लोगों के साथ बेहतरीन सलूक करने के लिए, लोगों को अल्लाह का पैगाम देने के लिए। ये हमें कहा जा रहा है उम्मत मोहम्मद को, और हम सिर्फ अपने मफादात की फिक्र में हैं। अपने बच्चे, अपना घर, अपनी जिंदगी, अपना ऐशो आराम, अपने इस कंफर्ट जोन से निकलकर देखना है हमें कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो किन मुश्किलात में हैं। उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर ही हम कुर्ब इलाही हासिल कर सकते हैं। आयत 115 में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बार फिर फरमा रहे हैं कि नेक लोग वो हैं जो बुराइयों से रोकते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं। अगर हम किसी को बुराई करता देख रहे हैं तो उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, वरना हम गुनहगार होंगे। अगर हम रोकने की कोशिश करें और वो बाज ना आए बल्कि उल्टा लड़ाई शुरू कर दे तो क्या गुनाह को देखते रहें? अगर हमने मना कर दिया तो फर्ज अदा कर दिया, इसके बाद उसके लिए दिल से दुआ करनी है कि वो इस गुनाह से बाज आ जाए। हम किसी को नरमी और मोहब्बत से नसीहत कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े, बहस मुबाहिसे और फसादात से कुछ हासिल नहीं होता। आयत नंबर 118 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों को हुक्म दे रहे हैं कि अपने मोमिन भाइयों को छोड़कर गैरों को राजदार मत बनाओ, इसलिए कि वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, वो तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हर एक को राजदार बनाने से मना फरमाया है, और खास तौर पर जो लोग दायरा इस्लाम में नहीं है। हम उनके साथ अच्छा ताल्लुक तो रख सकते हैं, लेकिन उनको दिली दोस्त और अपना राजदार नहीं बना सकते। दिल की बात उसी से शेयर करनी चाहिए जो हमारे साथ मुखलिस हो, जो एक दीन वाला बंदा हो, जिसे कुरान और सुन्नत का पता हो, जो हमारे लिए दुआ कर सके, हमारी रहनुमाई कर सके, जरूरत हो तो हमें अच्छा मशवरा दे सके। और अगर किसी ने हमें अपने राज में शरीक कर भी लिया है तो ये उसकी अमानत है, किसी को नहीं बताना। अगर हम किसी का पर्दा रखेंगे तो अल्लाह हमारा भी पर्दा रखेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आयत 120 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले किताब की मुनाफिकत का जिक्र फरमाया है कि किस तरह वो मुसलमानों के फायदे से नाखुश होते हैं और उनकी तकलीफ पे खुश हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके आमाल का इहाता किए हुए है। ऐसे दोगले और मुनाफिकत वाले रवैयों से अल्लाह सुब्हानहू तआला शदीद नफरत फरमाते हैं। हमें ऐसे रवैयों से बचना चाहिए। किसी के लिए दिल में गुस्सा और नफरत है और जब हम उससे मिलें तो बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये झूठी मोहब्बत है, झूठी तारीफ है। और जब वो महफिल में ना हो तो उसके खिलाफ ऐसी गलत बातें करते हैं। ये सब मुनाफिकत की निशानियां हैं। इसकी बजाय दिल से इख्तिलाफात को दूर कर लेना चाहिए और एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत की दुआ करते रहना चाहिए। आयत नंबर 121 से आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गज़वा बदर का जिक्र फरमाया है, और गज़वा बदर के थोड़े से मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने इज़्न से दुश्मन पर फतह दी, कामयाबी। इससे पता चला कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों का दोस्त है। जिसका ईमान खालिस होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे मुश्किल वक्त में सब्र भी देगा और उससे निकाल भी देगा। हमारा काम है अपने रब पर तवक्कुल करना, लेकिन तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि हम कोई कोशिश ना करें, और हमारी वो कोशिश भी अल्लाह की दी हुई तौफीक से होगी। हमने इसको अपनी काबिलियत, अपनी ताकत, अपनी महारत नहीं समझना, उसको अल्लाह का इनाम समझना है, और इसका इजहार हमारे ख्यालात, गुफ्तगू और अमल से भी होना चाहिए कि मैंने जो कुछ किया वो अल्लाह की मदद से किया, अल्लाह के इज़्न से किया। और अगर किसी मामले में नाकामी का सामना करना पड़ जाए, हालात हमारे काबू से निकल जाए, तो फौरन हमें अपने रब से ही रुजू करना है कि या अल्लाह, जो मेरी हिम्मत थी, जो मेरे पास इल्म था, हुनर था, जो मेरी इस्तिताअत थी, जो मैं कर सकती थी, मैंने किया। अब मेरे बस से बाहर की बात है, अब तेरा काम है, तू मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, मेरी मदद फरमा दे। आयत नंबर 128 जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नबी से मुखातिब है। जब जंग उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया तो उस वक्त आपने ये बात कही कि वो कौम कैसे हिदायत पा सकती है जो अपने नबी के साथ ऐसा सलूक करे। इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि नहीं, किसी को हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला या हुक्म नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह को पता है कि उसने किसको हिदायत देनी है।
اگر نبی پاک کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تو کسی پیر کے پاس، کسی ولی کے پاس، کسی عظیم شخصیت کے پاس کیسے یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اس کی وجہ سے کسی دوسرے کی بخشش ہو جائے؟ اس لیے کسی برے سے برے انسان کے بارے میں بھی ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تو اس کی بخشش ہی نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے اور توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں فتویٰ دینے والے؟ ہمیشہ ہر ایک کے لیے اپنے رب سے بہترین توقع رکھنی چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 134 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محسنین کی، نیکی کرنے والے لوگوں کی 3 بڑی خوبیاں بتائی ہیں۔ نمبر 1، وہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں صرف فراخی اور مال کی کثرت میں صدقہ نہیں دینا، بلکہ تنگی، پریشانی، مال کی کمی کے باوجود جتنا ممکن ہو صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ صرف مال نہیں بلکہ علم، وقت، خدمت، عیادت، اچھی بات اور اچھا مشورہ بھی صدقہ ہے۔ انسان کا مال وہی ہوتا ہے جو اپنے ہوش و حواس میں اپنے اور اپنے خاندان اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیج دے۔ مرنے کے بعد تو مال ویسے بھی وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ محسنین کی دوسری نشانی کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے۔ غصہ تکبر کی علامت ہے اور شیطانی کام ہے۔ غصہ عموماً کمزور پر ہم بڑے جوش و خروش سے نکال لیتے ہیں۔ اگر اپنے سے طاقتور یا بڑے کا سامنا کرنا پڑے تو ہم اسے قابو بھی پا لیتے ہیں اور الٹا خوشامد پر اتر آتے ہیں۔ تو کمزور اور غریب کے سامنے آخر کیوں؟ بڑائی تو تب ہے کہ ہم کسی پہ اپنا غصہ نکال بھی سکنے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن ہم اس کو پی جائیں، خاموشی اختیار کریں۔ خاص طور پر ہمارے گھریلو ملازمین، وہ بھی انسان ہیں، بعض اوقات ان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن ہم ان کو اس طرح سے لتاڑ دیتے ہیں، اس طرح سے انہیں سزا دے دیتے ہیں کہ وہ بےچارے سہم کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہم سے مرتبے میں کوئی بڑا شخص اگر کوئی غلط کام کرے اور ہمیں اس پہ غصہ آئے تو ہم کیسے اسے پی جاتے ہیں اور بات کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ ہم سے خود کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی قادر ہونے کے باوجود ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے، ہمیں مہلت دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی رویہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اور محسنین کی تیسری صفت لوگوں کو معاف کرنا۔ ہمیں بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ معاف کرتا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی معافی مانگے تو دل سے معاف بھی کر دینا چاہیے اور پرانی باتوں کو پھر دوبارہ نہیں دہرانا چاہیے۔ یہ بات بار بار کرنا بھی مناسب نہیں کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ سے اپنی کمزوریوں کی دوری کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ہم پہ تنقید کرے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ غلطی ہم کہاں کر رہے ہیں، نہ کہ اگلے سے لڑائی اور بحث و مباحثہ شروع کر دیں۔ مخلص دوست ہی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری غلطی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، خاص طور پر دین کے معاملے میں، تو وہ ہمارا دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہمیں جنتوں کے راستے کی طرف بلائیں اور دوزخ سے بچائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 135 میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے برائی کا کام ہو جائے اور اپنی جان پر ظلم کرے تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ کو یاد کرے، توبہ استغفار کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معافی دینے والی ذات ہے، گناہوں کو بخشنے والی ذات ہے۔ تو ہمیں یہاں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، تو ہمیں فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، توبہ اور استغفار کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح غصے کا علاج بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بہت غصہ آ جائے تو ہمیں فوراً اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور شیطان کی پناہ اپنے رب سے مانگ لینی چاہیے۔ اسی طرح کسی بھی گناہ کی صورت میں ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ ہم سب انسان ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں اور شیطان ہمیں ورغلاتا ہے کہ اب تو اتنی بڑی غلطی تم سے ہو چکی ہے، تمہاری معافی تو ممکن ہی نہیں، اور پھر ہم اس غلطی کے بعد اور غلطی اور مزید غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور معافی نہیں مانگتے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس سے جتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے، اگر وہ دل سے اس پہ شرمندہ ہو اور آئندہ اس کو کبھی نہ دہرانے کا اپنے دل میں وعدہ کر لے، اللہ سے توبہ اور استغفار مانگ لے اور اگر اس کا کچھ کفارہ ہے وہ بھی ادا کر دے، تو اللہ پاک اس کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی غلطی کی ہی نہیں۔ ہم سے جیسی بھی اور جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، ہمیں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دینے والا ہے اور ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ابلیس نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں بنی آدم کو آخری دم تک بہکاتا رہوں گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟
کہ مجھے بھی میرے جلال اور عزت کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا. یعنی غلطی ہونا ایک قدرتی بات ہے، لیکن اس پر توبہ کر لینا، پلٹ آنا بہت ضروری ہے. اور ایک اور بات بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اور ہم اس پر معافی اپنے رب سے مانگ لیں تو اس کے بعد اس کا ادھر ادھر چرچا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، واویلا کرنے کی اور ہر ایک کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، لیکن اس کی ممانعت ہے. دل سے ہمیں اپنے رب سے توبہ کرنی ہے، وہی بخشے گا، وہی معاف کرے گا. آیت 137 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک بیان ہے، ہدایت ہے اور نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے کہ دیکھو دنیا میں کئی قومیں آئی اور کئی چلی گئیں، مختلف تہذیبیں بنی اور مٹ گئیں. کوئی یونانی، کوئی رومی، کوئی ہندی، کوئی مصری، کوئی تہذیب باقی نہ رہی، سب آئے اور چلے گئے. اور اسی طرح ہم نے بھی ایک دن جانا ہے. اور کامیاب ہم میں سے وہی ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی راہ اختیار کی، جنہوں نے تقوی کو اپنایا اور جنہوں نے احکام الہی کو جھٹلا دیا، سرکشی کی، نافرمانی کی. تو اللہ کا قانون ازل سے ابد تک ایک ہی ہے کہ مہلت کے بعد جب وہ کسی کی پکڑ کرتا ہے تو وہ بہت سخت پکڑ ہوتی ہے، پھر ایک لمحے کی مہلت وہ نہیں دیتا. ہمارے پاس ہماری یہ زندگی بہت بڑی مہلت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اور رمضان کے اس مہینے میں خاص طور پر اپنی بخشش کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. آیت نمبر 140 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی غزوہ احد کی ناکامی کا ذکر فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ تو دنیا ہے، یہ تو زندگی ہے، کبھی کسی نے غالب آنا ہے اور کبھی کسی نے، یہ اللہ کا قانون ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتا ہے کہ کون کس حال میں ایمان پر کس لیول پر رہتا ہے. وہ کبھی شکست دے کر آزماتا ہے اور کبھی فتح. اللہ پاک تو یہ دیکھتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے پورا کریں گے، سختی میں کیسے کریں گے اور نرمی میں کیسے کریں گے. اس لیے ہمیں ہر چیز میں روشن خیال ہونا چاہیے، نقصان میں بھی فائدے کی چیزیں تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ تنگی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی رکھی ہے. اگر حالات ہمارے فیور میں نہیں ہیں تو کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری تکالیف کو اٹھا بھی دے گا، حالات سازگار بھی ہو جائیں گے. اور ہمیں کفر نہیں کرنا. اور کفر کیا ہے؟ مایوسی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور ظلم مایوسی ہے. آیت 146 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ان نبیوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ کے لیے جہاد کیا. ان پر مصیبتیں بھی آئیں لیکن نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی اور نہ عاجزی کا اظہار کیا، بلکہ صبر کیا. ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، پیغمبروں جتنا حوصلہ ہمارا نہیں ہے، لیکن ہمیں کسی بھی معاملے میں اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہے. اپنی کم علمی، کم ہمتی، حوصلے کی کمی، وسائل کی کمی کے لیے ہم نے اپنے رب سے دعا کرنی ہے، اس کے آگے عاجز اور حقیر بن جانا ہے کہ یا اللہ میں صرف تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں، میری اس کمزوری کو دور فرما دے اور ان حالات سے مجھے نمٹنے کا حوصلہ دے دے، صبر دے دے. پھر اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوتی ہے، لیکن توکل کے ساتھ ہم نے دنیاوی وسائل کو بھی بروئے کار لانا ہے، کوشش کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، اور اپنے ہر نیک کام کی توفیق رب سے مانگنی ہے، دعا کرنی ہے. اس لیے نیکی کرنے کا خیال تک صرف اللہ کی توفیق، کرم اور اس کے اذن سے آتا ہے. ہم خود کمزور انسان ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے کنٹرول میں تو ہمارے خیالات، ہماری سوچیں بھی نہیں ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ زندگی کے ہر معاملے میں، خصوصاً دین کے معاملے میں، دین کے کاموں میں استقامت پیدا کرنی ہے. ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن کام بیچ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کامیابی صرف مستقل مزاجی سے حاصل ہوتی ہے. کام تھوڑا کریں لیکن اس کو چھوڑنا نہیں. یہ نہیں کہ ایک دن تو 200 نوافل پڑھ لیے اور فرض نماز قضا کر لی، اگلے دن اٹھے ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسا رویہ پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جس میں مستقل مزاجی ہو، بے شک وہ تھوڑا ہو لیکن اچھے طریقے سے کیا گیا ہو، خالص نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور استقامت سے کیا جائے. آیت 146 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین پر اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا کہ کس طرح سے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی آیات ہم تک پہنچائیں اور رسول پاک نے ہمارا تزکیہ کیا اور ہمیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی
اور اس تعلیم کو آگے پہنچانا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کر دین کا کوئی کام کریں کہ اس کی خیر میری نسلوں تک جائے گی اور اس کے لیے اپنی نیت اور اللہ پر توکل خالص کر لیں تو اس کے اجر کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ دین کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر کہ میں عورت ہوں، گھر میں پابند ہوں، کیا کر سکتی ہوں، غلط ہے۔ ہم جہاد بالعلم، جہاد بالقلم اور جہاد باللسان میں بھرپور حصہ لے سکتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق اور استطاعت کے مطابق ہم پوری کوشش کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغمبر کو اپنے ارد گرد کے لوگوں صحابہ کرام سے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں طلب کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور ان سے اہم باتوں میں مشورے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں مشورے کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک تو اللہ کے ساتھ ہر وقت خود جڑا رہتا، ان کو کسی سے بھی مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی مشورے کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی تمام فیصلے خود بخود صرف اپنی عقل سے اور اپنی پاور سے نہیں کر لینے چاہیے، بلکہ اپنی فیملی اور اپنے سے کنسرن لوگوں سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورے کا حکم تھا۔ سب سے بہترین مشورہ اللہ سے ہے اور وہ ہے استخارہ۔ جب بھی ہمیں زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کے بارے میں ہم فیصلہ نہ کر سکیں، ڈیسائیڈ نہ کر پائیں، تو ہمیں اپنے اللہ سے مشورہ کر لینا چاہیے، استخارہ کر لینا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد ہم 2 رکعت پڑھ کر استخارے کی دعا کر لیں۔ اگر 2 رکعت بھی پڑھنے کا ٹائم نہ ہو تو ہم صرف استخارے کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام تو ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے استخارے کی دعا طلب کرتے۔ یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ہر کام میں خیر ڈال دے گا۔ استخارے کی دعا مانگ کر ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ معاملہ میرے اللہ کے سپرد ہے اور اب جو بھی میرے دل میں آئے گا یا جو بھی میرے ساتھ ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ استخارے کی دعا کر کے ہمیں خواب میں کسی نیلی پیلی چیز کے نظر آنے کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ جو دل میں آ جائے وہی اللہ کا حکم ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کے لیے استخارہ بھی خود کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک دعا ہے اور اللہ کا ہر بندہ براہ راست اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اس سے آگے ہماری سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء مدنی سورہ ہے، اس میں 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں۔ اس سورۃ پاک میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے پر دی گئی ہے، کیونکہ گھر ہی کی خوشحالی پر معاشرے کی خوشحالی کا انحصار ہے۔ یہ سورہ پاک غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، جس میں 70 مسلمان شہید ہو گئے اور 70 گھرانوں میں بیوہ خواتین اور یتیم بچے اس حادثے کے نتیجے میں سامنے آئے۔ ان سب کی ضروریات کو پورا کرنا، انہیں تحفظ فراہم کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کے مال کی تقسیم کرنا، اب ان سب مسائل سے نبٹنے کے طریقے اس سورہ میں بتائے گئے ہیں۔ النساء عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک پوری سورہ ہمارے نام کر دی ہے، اور اس کی پہلی ہی آیت اللہ سبحانہ وتعالی کا سخت حکم رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھنا، ان کے ساتھ ہم نے احسان اور بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، رشتوں کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے، ضرورت کے وقت جتنی ہو سکے ان کی مدد کرنی ہے، ان کے کام آنا ہے، اور ان سب کاموں پر اللہ سبحانہ وتعالی نگہبان ہے۔ اس معاملے میں ہم عورتوں کا کردار سب سے اہم اور مرکزی ہے، بلکہ تمام رشتوں کی دوڑ عورت کے ہاتھ میں ہے۔ تعلقات ہم ہی بگاڑتی اور بناتی ہیں۔ اگر ہم ایک مومنہ عورت کا کردار ادا کریں تو محبت اور اطمینان کی فضا قائم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بعض اوقات ہمارے غریب رشتہ دار ہمارے پاس اپنی کسی ضرورت کے تحت آ جاتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ چیز ہوتی بھی ہے، اپنی ضرورت سے زائد بھی ہوتی ہے، لیکن ہم کبھی بخل کی وجہ سے، کبھی اپنے مال کے کم ہونے کے ڈر سے، اور کبھی اس ڈر سے کہ کہیں ہم سے یہ آگے نہ نکل جائیں، ان کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ دینے والوں کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کو دینے کی پوزیشن میں نہ ہو تو دعا اور تسلی تو دے ہی سکتے۔ اس آیت مبارکہ میں ارحام کا ذکر ہے۔ ارحام وہ رشتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، خون کے رشتے، بہن بھائی یا بہت قریبی رشتے دار، تو ہمیں ان کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھے نہ بھی ہوں تو ہم نے اپنے رب کا حکم یاد رکھنا ہے اور صلہ رحمی کرنی ہے۔ جو بگاڑے ان کے ساتھ ہم نے بنانا ہے۔ وسعت کے باوجود بھی اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو کسی چیز سے انکار کر دیں، وہ قیامت کے دن ہمارے گلے میں سانپ کی طرح لٹک جائے گی۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ دوسری ہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یتیموں اور ان کے اموال سے متعلق ہمیں احکامات دیے ہیں
کہ یتیموں کے مال کو اپنی چیزوں کے ساتھ نہ بدلو، ان کی اچھی چیز کے ساتھ اپنی خراب اور نکمی چیز کو مکس مت کرو۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم لڑکی تمہیں پسند نہ ہو اور اس کے ساتھ تم انصاف نہ کر سکو تو تم بھلے اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اگر بعد میں اس کا حق نہیں دینا، حق مہر نہیں دینا اور اس کو صحیح طرح سے نہیں رکھنا تو بے شک اس سے نکاح مت کرو اور اس کے علاوہ تم جس سے چاہے نکاح کر لو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے، لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ ضرور کرو۔ اگر مرد انصاف نہ کر سکے تو ایک ہی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ ہاں، اگر کہیں دوسری شادی کی صورتحال پیدا ہو بھی جائے تو خواتین کو اللہ کے احکامات کا خیال رکھنا ہوگا، یہ کہ زندگی میں مسائل کھڑے نہ ہوں۔ اسی طرح مرد نے بھی دونوں کے ساتھ مکمل انصاف کرنا ہے، اور حدیث کی روح سے ناانصافی کرنے والے مرد کی سخت ترین سزا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت کا حق مہر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے عورتوں کے لیے حق مہر رکھا ہے جو نکاح کا لازمی جز ہے، مرد کی استطاعت پر ہے، مرد پر اس کا دینا واجب ہے، لیکن اگر عورت چاہے تو خوشی سے اس کو اپنے شوہر کی کسی مجبوری کی وجہ سے مؤخر کر دے یا اس کو مکمل طور پر معاف کر دے۔ یہ حق عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اور یقیناً معاف کرنے والے کا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیم کے لیے مزید واضح احکامات دیے ہیں کہ اگر یتیم بچہ ابھی چھوٹا ہے تو جب تک وہ سمجھدار یا نکاح کے قابل نہ ہو جائے اس کا مال اس کے حوالے نہیں کرنا۔ آزمائش کے لیے اس کی سمجھ و شعور چیک کرنے کے لیے اسے ہم پہلے تھوڑا سا مال دے کر چیک کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بھی یتیموں کو ورغلاتے رہتے ہیں اور پالنے والے اور یتیموں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ بہت ہی گناہ کی بات ہے اور شرم کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور حکم بھی دیا ہے کہ اگر ہم پہ کسی یتیم کی کفالت آ گئی اور ہم مالی اعتبار سے کمزور ہیں اور اگر اس یتیم بچے کا کوئی مال ہے تو ہم شدید ضرورت کے تحت اس میں سے کچھ خرچ کر سکتے ہیں اور گنجائش بننے پر واپس بھی کرنا ہے، اور اگر حالات اچھے ہیں تو یتیم کے مال کو ہاتھ لگانا بھی ناجائز ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایک یتیم بچہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اس کے مال کو جلدی جلدی فضول خرچی میں اڑا دیں، لالچ میں اڑا دیں کہ کل کو یہ بڑا ہو جائے گا اور سارا مال مجھے اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ بھی شدید نوعیت کی خیانت ہے اور اللہ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ کام ہے، اس پہ سخت پکڑ ہے۔ آیت نمبر 7 سے قانون وراثت کی آیات شروع ہوتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو مال کو تقسیم اللہ کے دیے ہوئے قانون یعنی قانون وراثت کے تحت کروانے میں ہم اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن نہایت نرمی، تحمل اور حکمت کے ساتھ کوشش کرنی ہے۔ وراثت کی چیزوں کی تقسیم کے وقت غریب رشتہ داروں، مساکین یا جس نے میت کی نہانے وغیرہ میں خدمت کی ہو اور مستحق بھی ہو تو کچھ نہ کچھ ضرور دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اگر نہ بھی دے سکیں تو نہایت نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح علم المیراث جس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں، اس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر پورے معاشرے میں سے کچھ لوگ بھی سیکھ لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر ہم خود سیکھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، یا اپنی اولاد میں سے کسی کو اس کی تعلیم دلوا دیں تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اس لیے کہ اس علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی لے پالک اڈاپٹڈ بچہ ہے، وہ ہمارا قانونی اور شرعی وارث نہیں ہے، لیکن اس کو کچھ دینے کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ صرف انسانی ہمدردی کے تحت کچھ گفٹس وغیرہ دیے جا سکتے ہیں یا کچھ حصہ دیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر رکھا ہے۔ ہم میں سے اکثر کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہمیشہ حرف آخر ہے، اس میں کیوں، کیسے، کب اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کس لیے کی گنجائش ہے ہی نہیں، مال اس کا عطا کردہ ہے، تقسیم کے طریقے کا حکم بھی اسی کا اختیار ہے۔ لیکن اگر دنیاوی اسباب پر غور کریں تو مرد کی معاشی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ وہ نکاح کے وقت عورت کو حق مہر دیتا ہے، ساری زندگی اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اپنا گھر چلاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے لباس، ان کی خوراک، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ہر چیز کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر ہی تو ڈالی ہے۔ تو اگر اللہ نے اس کا حصہ بھی دگنا رکھ دیا تو ہمیں کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ عورت کو تو ماں باپ کی طرف سے بھی حصہ ملتا ہے اور شوہر کی طرف سے بھی، اور ویسے بھی عورت پر مالی اعتبار سے گھر چلانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی آیت میں وصیت کرنے کا بھی ذکر ہے
تو ہم وصیت صرف ان لوگوں کے حق میں کر سکتے ہیں جو ہمارے وارث نہ ہو. وارثوں کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طے کر دیا ہے. کوئی غریب مسکین ہے، ہم اس کی مدد کرنا چاہیں، کسی غریب بچے کو پڑھانا چاہیں، کوئی فلاحی کام کرنا چاہیں، کوئی دین کا کام کروانے کی وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی 1/3 سے کم مال میں سے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ سارے کا سارا مال اٹھا کے فلاحی کاموں میں لگا دیں. ہم صرف 1/3 حصہ ہی فلاحی کاموں کے لیے دے سکتے ہیں، یا اس سے بھی کم، اس لیے کہ ہم وارثوں کا حق بھی نہیں مار سکتے. اپنی اولاد کو دین پر قائم رہنے اور نیک کام کرنے کی تلقین بھی بہترین وصیت ہے. آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے حیائی اور زنا وغیرہ کرنے والی خواتین کے لیے احکامات دیے ہیں. زنا جو کہ ایک گھناؤنا جرم ہے، اس سے بچانے کے لیے احکامات الہی کا سختی سے پابند رہنا ہے. اپنے بچوں کو تلقین کرنی ہے، مثلا پردہ، مردوں اور عورتوں کی مخلوط محفلیں، بچیوں کو اکیلے گھومنے پھرنے سے منع کرنا ہے، ان کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی اویئرنیس دینی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ بازاروں میں جا کے، دکانوں میں جا کے یا محفل وغیرہ میں جا کے کس طرح انہوں نے اپنی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہر حکم میں حکمت اور ہماری ہی بھلائی ہے. آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ ایک دفعہ تو غلطی سے گناہ ہو گیا، ہم نے توبہ کر لی اور دوسری مرتبہ جان بوجھ کر لیا اور اس کے بعد جان بوجھ کر کرتے گئے اور توبہ بھی مانگتے رہے، تو یہ توبہ نہیں ہے بلکہ توبہ کا مذاق ہے. استغفر اللہ. قرآن میں توبہ استغفار کی بہت تاکید ہے، لیکن ہم نے اس خوبصورت حکم اللہ کے اس احسان کو بھی مذاق بنا لیا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اگلے دن پھر وہی روش، جان بوجھ کر گناہ کرنا، گناہ کا پتہ ہوتے ہوئے بھی ہم اسے کرتے چلے جاتے ہیں. تو توبہ کے لیے اس غلطی کا پہلے تو اعتراف کرنا ہے، دل سے شرمندگی محسوس کرنی ہے، جس کا نقصان کیا ہے وہ پورا کرنا ہے، اور آئندہ اس گناہ کو کبھی بھی نہ کرنے کا اپنے دل میں اور اپنے رب سے عہد کرنا ہے اور توبہ استغفار کرنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں عورت کی حفاظت کے کچھ اور قوانین دیے ہیں اور مرد کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنی جاگیر سمجھنا نہ شروع کر دو اور زبردستی ان پہ قبضہ نہ کرو، ان کو زبردستی اپنے پاس نہ روکو کہ ان کے حصے کی جائیداد بھی گھر سے چلی جائے گی، اس کا کسی کو حق نہیں. اسی طرح ایک اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی مرد کو اس کی بیوی اچھی نہیں لگتی، بظاہر شکل و صورت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اور وہ اسے ناپسند کرے، تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ فوراً طلاق دے کے اس کو چلتا کر دے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں اور خوبیاں رکھتی ہوں، وہ بہت خدمت گزار ہو، اس کے بچے بہت اچھے ہوں، اس کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت ہو. صرف ظاہری شکل صورت کو اور ظاہری عادتوں پر پریشان ہو کر رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم ہے. شکل و صورت تو اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن ہمیں ان کے اخلاق کو دیکھنا ہے، ان کی اچھائی کو دیکھنا ہے. آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جو مردوں پر حرام ہیں، لیکن آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں بیٹیاں اور بچیاں اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں، اپنے ہی ماموں اور چچاؤں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں، اور یہ حرمت والے رشتے بھی پامال ہو رہے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کو ہم عزت و عصمت کی حفاظت کرنا سکھائیں، کیونکہ عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی سمجھ تو دے رکھی ہے کہ وہ مرد کی بدلتی نظر اور بدلتی نیت کو بھانپ لیتی ہے، اسے محسوس کر لیتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے اور بچیوں کو بھی یہ سکھانا ہے کہ وہ کس طرح اپنی حفاظت کر سکتی ہیں. اللہ نے عورت کو بہت قیمتی بنایا ہے، وہ مرد کی تفریح کے لیے نہیں ہے کہ جو چاہے اور جب چاہے اس سے دل بہلائے. نو، اللہ نے اور اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے، ایک موتی کی طرح اس کو چھپا کے رکھنے کا حکم دیا ہے. زمانے جاہلیت میں عورت پر بہت ظلم ہوتے، ان کا کوئی حق نہیں تھا، ان کا نہ وراثت میں حق تھا نہ شوہر پہ حق تھا، وہ جتنی چاہتا شادیاں کرتا، جب چاہتا گھر سے نکال دیتا. لیکن اسلام نے ہمارے تمام حقوق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے تمام حقوق واضح کر دیے ہیں، حکم دے دیا ہے، اور اب اس رحمان ذات کے کرم اور فضل کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنے بہت ہی پیارے اور مہربان رب کا تابع فرمان بنا دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.